بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم امام نسائی کا قائم کردہ باب النعاس پڑھیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب الوضوء من النوم کے حوالے سے یہ مذکورہ عناوین پڑھے تھے، جس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی حفظان صحت کے اصول کے حوالے سے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں احتیاط کی تعلیم دی گئی تھی۔ یہ ساری تفصیلات ہم انشاءاللہ دیکھ چکے ہیں، اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم 117 نمبر باب النعاس کے حوالے سے یہ مندرجہ ذیل جتنے بھی نکات ہیں، یہ عناوین ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نعس الرجل، کہ جب آدمی کو اونگ آنے لگے، وهو يصلي، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلینصرف، اس کو چاہیے کہ وہ پھر جائے، لعلہ یدعو علی نفسہ، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے بددعا کر بیٹھے، وہو لا یدری، اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی کو اتنی شدید نیند آ رہی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز کو چھوڑ دے اور پہلے تھوڑی دیر آرام کر لے اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں اپنے آپ کو بددعا دے بیٹھے۔ چلیے اب ہم رجال السند پر بات کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے سب سے پہلے راوی ہیں بشر بن ہلال۔ ان کا پورا نام بشر بن ہلال الصواف البصری ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ 10ویں طبقہ سے ان کا تعلق ہے، اور تقریباً 247 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور بڑے بڑے اکابر محدثین سے انہوں نے حدیث حاصل کی ہے، جن میں جعفر بن سلیمان ہیں، عبد الوارث بن سعید ہیں، اور یزید بن زریع ہیں، یحییٰ القطان وغیرہ۔ ان بڑے بڑے محدثین سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اور ان کا تعلق بصرہ سے ہے، یہ بصری ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے دوسرے راوی عبد الوارث بن سعید رحمہ اللہ ہیں۔ ان کا تعلق بھی بصرہ سے تھا، اور یہ ایک مشہور محدث تھے۔ یہ ثقہ راوی ہیں۔ ان کی وفات 180 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن بعض دفعہ قدریہ عقیدے کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ قابل اعتماد اور ثقہ راوی ہیں۔ اگلے راوی ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی البصری ہیں۔ یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور یہ بڑے جلیل القدر تابعی محدث تھے، اور نہایت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار محدثین میں سے تھے، اور علم و عمل دونوں میں ہی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اگلے راوی ہشام بن عروہ المدنی ہیں۔ یہ بھی ثقہ راوی ہیں، فقیہ ہیں، مدینے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ اس کے بعد اگلے راوی عروہ بن زبیر بن عوام ہیں، اور یہ فقہائے سبعہ میں سے ایک فقیہ ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ جو پچھلے راوی ہیں ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے ان والد صاحب سے، جو کہ جن کا نام عروہ ہے، ان سے بہت سی احادیث نقل کی تھیں۔ اور اگلی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ام المؤمنین، اور آپ جو ہے علم و فقہ میں اور احادیث میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں آپ سے احادیث مروی ہیں، اور اکثر اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ ہی سے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے لاڈلی بیوی ہیں۔ تو چلیے اب ہم لطائف السند دیکھتے ہیں۔
اس حدیث کی سند کے لطائف میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ سداسیات میں سے ہے، یعنی کہ 6 واسطوں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مصنف رحمہ اللہ تک 6 واسطے ہیں۔ اور دوسری باریک بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ ایسے ہی اس سند کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ راوی جو ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک اور خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس میں بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے حدیث نقل کر رہا ہے، یعنی ہشام بن عروہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات کی سند کی یہ ہے کہ اس میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ مدینہ کے جو 7 بڑے فقہا تھے، فقہاء سبع جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں جو مکثرین صحابیہ میں سے ہیں، یعنی زیادہ حدیث روایت کرنے والی صحابیہ۔ تو لطائف السند کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث کی سند 6 واسطوں سداسیات پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ راوی جتنے بھی اس حدیث کی سند میں موجود ہیں قابل قبول ہیں اور معتبر ہیں۔ اس سند میں کچھ راوی بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی بیٹا اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے، اور اس حدیث کی سند میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ جو مدینہ کے فقہاء سبع میں شامل ہیں وہ بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ چلیے اب مسائل الحدیث دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کن مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کون سے مسائل جو ہیں اس حدیث مبارکہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی بات جو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اونگ ہے، ہلکی نیند جو ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اونگ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کی وجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نمازی اپنے آپ کو بے خیالی کی وجہ سے بد دعا دے بیٹھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ نماز کو ہلکی کر کے، نماز کو مختصر کر کے پھر نیند لے لے، آرام کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو اونگ ہے، ہلکی نیند ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بنیادی حکم یہی ہے کہ جو اونگ ہے، ہلکی نیند ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جو گہری نیند ہے، نیند جس میں غلبہ اختیار کر جاتی ہے، انسان کو ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں رہتی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ہلکی نیند ہوتی ہے، جو اونگ ہوتی ہے، اس میں آدمی کو اپنے ارد گرد کا احساس رہتا ہے، بیٹھا ہوا ہو اور جسم پر قابو ہو، اس حالت میں وضو برقرار رہتا ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہلکی نیند میں نعاس جس کو کہتے ہیں، اونگ جس کو کہتے ہیں، اسی میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور جو گہری نیند ہوتی ہے اس میں آدمی بے خبر ہو جاتا ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی اس کو کوئی خبر نہیں رہتی، اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اونگ ہے، ہلکی نیند جو ہے، جس میں آدمی کو ارد گرد کی خبر رہتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ ایسی ہی نیند ہے جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند پہلے کر لے نماز کو، بعد میں کر لے اگر وقت ہو تو۔ اور اگر وقت مختصر ہے، وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر پہلے نماز ادا کر لے اور پھر بعد میں نیند لے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب وقت باقی ہو۔ چلیے اب حدیث مبارکہ کے فوائد و نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں نفل نماز کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، نفل نماز جو ہے اگر نیند آ رہی ہے تو وہ تو نفل نماز چھوڑ کے پہلے لازم ہے کہ نیند پوری کرے، نفل نماز کو چھوڑ دے، نفل نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اس حدیث مبارکہ میں یہی حکم ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے اور نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر نفل نماز کو چھوڑ دیں اور نیند پوری کر لیں۔ ہاں اگر فرض نماز ہو اور وقت باقی ہو تو پھر فرض نماز میں بھی ایسے کر سکتے ہیں، فرض نماز کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا خدشہ نہ ہو کہ نماز قضائی ہو جائے۔ اور اگر وقت مختصر ہے کہ اگر پہلے آرام کریں گے، پہلے سوئیں گے، تو ممکن ہے کہ جی نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر پہلے نماز ادا کر لے اور البتہ اس کو مختصر کر لے، اور پھر
جو ہے وہ نیند کر لیں۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خشوع خضوع کی ترغیب دی ہے، خشوع خضوع کی اہمیت بتلائی ہے کہ انسان افعال ادا کر رہا ہو اور اس کا دل، اس کا دھیان، اس کا خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر خشوع خضوع نہیں ہے، دل اور دھیان اور توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اور جسٹ افعال جو ہیں وہ ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر پہلے آرام کر لیں تاکہ بعد میں نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں آسانی ہے، اسلام میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، اور انسانیت کے لیے جو اسلامی عبادات ہیں وہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کر دی کہ بھئی اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے آرام کر لیں، اور آرام کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ لیں، اور اگر نفل نماز ہے تو بالکل چھوڑ دیں اس کو، بعد میں جب بھی وقت ملے یا جب بھی فرصت کے لمحات ہوں تو پھر ادا کر سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ چھوڑ دیں اور پہلے آرام کریں۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے عبادت کا معیار بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو عبادت کا معیار ہے وہ تعداد پہ مبنی نہیں ہے کہ ایک بندہ 1000 رکعت نوافل پڑھ لے، 100 رکعت نوافل پڑھ لے، لمبی لمبی نمازیں ادا کر لے، اس پہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار خشوع خضوع اور دل کا حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، یہ چیز مقصود ہے شریعت کے اندر اور عبادت کے اندر۔ اسی لیے تو 2 رکعت نماز خشوع خضوع کے ساتھ اور دل کے حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ پڑھنا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ تو اس لیے عبادت کا معیار تعداد پر مبنی نہیں ہے کہ بہت زیادہ زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں، بلکہ 2 رکعتیں پڑھ لیں لیکن خشوع خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باب نمبر 117 باب النعاس کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ درذیل جو ہیں عناوین پڑھے ہیں جس میں خشوع خضوع کی اہمیت ہے، اسلام میں آسانی ہے، عبادت کا معیار وغیرہ، یہ ساری چیزوں پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور اگر اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے سوالات کو ہم دیکھیں تو یہ سوالات ہو سکتے ہیں: نماز میں نیند آنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ نفل نماز میں نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرض نماز میں ہلکی اونگ کا کیا حکم ہے؟ آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے۔ شدید نیند کی حالت میں نماز جاری رکھنا کیسا ہے؟ حدیث میں نیند کی حالت میں نماز سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اور ایسی آخر میں ہم نے بات کی ہے اسلام میں عبادت کے دوران ہوش اور توجہ کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ آخر میں ہم نے اسی سوال کے جواب پر گفتگو کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔